خالی خالی جاتے ہیں اور وہ جاتے ہیں لیفٹ رائٹ کر کے آ جاتے ہیں، کھاتے پیتے جان بناتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے ورزشیں کرنے کی، وہ دوڑ لگاتے ہیں، ان کو خوب تھکاتے ہیں، پسینے نکالتے ہیں، وہ نشانہ بازیاں سکھاتے ہیں، لیکن کیا یہی ان کی ڈیوٹی ہے۔ اگر بولے کہ یار چھوڑو یار، لڑائی تو ہوتی نہیں ہے، کیا اب یار روز روز جانا، تو ان کو مطلب ظاہر ہے کہ وہ یہاں تو نوکری سے بھی نہیں نکالتے، فوج تو اتنی سخت اندر کر دیں گے ان کو۔ فوج کے قانون سخت ہیں، اگر فوج میں قانون سخت نہ ہوتے تو پھر فوج نہیں رہتی، فوج میں اندھی نہیں چلتی، بہت سخت قانون ہوتے۔ سویلینوں سے ان کو بعض صورتوں میں تو ان کو تعلقات بھی نہیں رکھنے دیتے کہ یہ بگڑ جاتے ہیں، کام کے نہیں رہتے۔ فوجی کی اللہ کی ذہنی ٹریننگ ہوتی ہے، ان میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، تو اس لیے مطلب یہ کہ اسی طرح پولیس والے، ان کا بھی بعض اوقات کچھ کام نہیں ہوتا، پڑے ہوتے ہیں، اس دوران بولے ہم دوسرا کام کریں، نہیں، پڑا رہنا ہی ان کا کام ہے، یہ بھی کام ہے۔ بعضوں کی سونے کی ڈیوٹیاں ہوتی ہوں گی، تو یہ سونے کی بھی ڈیوٹی ہے، ان کے کام ہے، ہوتے ہیں مطلب ڈاکٹر وغیرہ اسپتالوں میں نائٹ ڈیوٹی میں سو جاتے ہیں، کوئی مریض ہوتا ہی نہیں، کام نہیں ہوتا، سو جاتے ہیں۔ تو اب اللہ بہتر جانے، ان کو اگر اجازت دی گئی کہ بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کو جگا دیا کریں گے جب کام ہوگا، تو اگر وہ پرائیویٹ ہے ادارہ اور سیٹھ خود اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے سو جاؤ، جب مریض آئے تو اٹھ جانا، تو ٹھیک ہے، اس کے لیے جائز ہو جائے گا، لیکن وہاں سونا پڑے گا، گھر جا کر نہیں سوئے گا کہ مریض لٹک جائے گا۔ اسی طرح جو کفن والے اور یہ جنازے پڑھانے والے جو یہ اداروں میں ہوتے ہیں، سماجی اداروں میں، کیا مطلب روز تھوڑی جنازے آتے ہیں، لیکن وہ بندہ حاضر رکھنا پڑتا ہے ان کو، کہ کبھی بھی میت ہو سکتی ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے کہ ہم کو جنازہ پڑھانا ہے ان کی برادری کا، ان کو بندہ وہ حاضر ہونا چاہیے، تو وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے اطلاع کرنی پڑتی ہوگی، تو وہ بلا لیتے ہوں گے کہ آ جاؤ بھائی جنازہ آ گیا۔ تو جیسی ڈیوٹی جیسا کام، بہرحال اجارے پر اجارہ جائز نہیں ہے، گناہ گار ہوگا۔ ڈیوٹی ہے تو پوری دینی پڑے گی، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو پورے 8 گھنٹے دو۔ ہاں جو عرف میں جو تھوڑی بہت چھٹی ہو جاتی ہے، چند منٹ کی رعایتیں ہوتی ہیں، وہ الگ بات ہے۔ نماز بھی پڑھتا ہے تو نفل نہیں پڑھ سکتا، ڈیوٹی کے دوران نفل جائز نہیں ہے، کہ یہ نفل ہے، ڈیوٹی ضروری ہے، کہ آپ پیسے لے رہے ہو، پیسے اس لیے نہیں دے رہے نا کہ نوافل پڑھو، تسبیحیں پڑھو، ڈیوٹی۔ ہاں اگر پرائیویٹ نوکری ہے آپ کی، پرائیویٹ میں فائدہ ہے، سرکاری میں بہت نقصان ہے۔ اب اجازت ہے، لوگ ہے کس سے؟ یہی مسئلہ ہے، لوگ ہے کس سے اجازت؟ یہ سارے نوکر ہوتے ہیں، اب ہر ایک اتنا با اختیار افسر ہوتا ہو یہ سمجھ میں آتا نہیں ہے، کیونکہ دیانتداریاں کہاں ہیں۔ تو پرائیویٹ میں یہ اچھا کہ سیٹھ اگر اجازت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹے نوافل پڑھا کرو، میرے لیے دعا بھی کرنا، مثال کے طور پہ، جیسے تو اگر نوافل کی اجازت دیتا ہے، درس کی اجازت دیتا ہے، درس میں بیٹھنے کی اجازت دیتا ہے، قافلوں میں سفر کی اجازت دیتا ہے، اچھے سیٹ ہوتے ہیں بعض بیچارے اس طرح محبت کرنے والے، دین سے دے دیتے ہیں اجازت ہے، تو ٹھیک ہے۔ سرکاری نوکریوں میں دشواریاں ہیں کہ اب اس طرح چوری چھپے قافلے میں سفر کرو تو بھی ناجائز ہو جائے گا، آپ تنخواہ حرام ہو جائے گی آپ کی، جبکہ چوری چھپے جاؤ گے تو۔ ہاں جو مطلب ان کا سسٹم ہے نا چھٹیوں کا، اس سسٹم کے مطابق بغیر جھوٹ بولے، بعض لیوز ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں اپنے آپ کو مریض شو کرنا پڑتا ہے، سرٹیفکیٹ دکھانی پڑتی ہے کہ ہاں بھائی یہ بیمار ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، اور اس کو 12 دن کی چھٹی دے دی جائے تاکہ اس کا علاج ہو جائے یا فلاں آپریشن ہو جائے۔ تو سب کو افسروں کو بھی پتا ہوگا کہ یہ ہے مطلب ڈمی، وہ سرٹیفکیٹ بس کھانا پوری ہوتی ہے۔ تو اب آپ یعنی کہ بولو کہ 12 دن کے لیے آپ نے یہ مریض بن کر لیو لے لی، چھٹی لے لی، اور مدنی قافلے میں آپ نکل گئے، مجھے آپ کا قافلہ نہیں چاہیے بھائی، نہ آنا بھی نہیں، دوسروں کو خراب کر دو گے، جھوٹ بول کے آؤ گے تو۔ اپنے کو سچا آدمی چاہیے، ہم کو چاہیے اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا جھوٹ بول کر نہیں ملے گی نا، سچ بول کے ملے گی، حلال روزی والے کی۔ جیسے میں نے پچھلے دنوں بھی شد و مت سے اعلان کیا تھا کہ ہم کو وہی چندہ دے جس کے بعد 112% حلال روزی ہے، حرام کے پیسے نہیں چاہیے، سود کے نہیں چاہیے، 2 نمبر کے پیسے نہیں چاہیے ہم کو۔ اگر حلال ہے آپ کے پاس، 112% آپ کا ذہن بنتا ہے کہ یہ دینے کی جگہ ہے دعوت اسلامی، تو دو، ورنہ ہمارا کام چلتا رہے گا، چل ہی رہا ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے الحمدللہ۔ تو ہم کو حرام روزی نہیں چاہیے، حلال پیسہ، اکل حلال، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح جھوٹ بول کر چھٹی لے کر بھی قافلوں میں سفر نہیں، جھوٹ بول کر اعتکاف کے لیے چھٹی نہیں، سچ بول کے اور بالکل دیانتداری کے ساتھ آپ کو ترکیب بنانی ہے۔ سرکاری اداروں میں اور بعضوں کا چھٹیاں ملتی ہیں، ان کے کوئی ترکیبیں ہوتی ہیں، لیوز ہوتی ہیں ان کی، تو اس طرح جمع ہوتی ہیں تو وہ چھٹیاں ملتی ہیں۔ اگر اس میں بھی ہے کہ مریض بن کر چھٹی ملتی ہے تو پھر ناجائز ہو جائے گا، کہ جھوٹ بولنا پڑے گا، دھوکہ دینا پڑے گا کہ میں مریض ہوں، بھلے افسر کو پتا تو کیا ہوا،
لیکن آپ نے جو کاغذی کارروائی کی وہ تو جیسے کہ عمرے پر جاتے ہیں لوگ، آج کل بہت عمرے پر جھوٹ بول کے جاتے ہوں گے بہت سارے، کیونکہ مجھے پتا چلا کہ 40 سال کی عمر سے نیچے عمرے کا ویزا نہیں مل رہا ہمارے یہاں، ہمارے ملک کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی۔ ایسا ہے کہ 40 سال کے نیچے ویزا نہیں دے رہے، نہ کہ کوئی چھڑا جانا چاہے تو، کوئی اس کے ساتھ اگر عورت نہ ہو اکیلا جانا چاہے تو 40 سال سے نیچے دے رہے ویزا؟ نہیں دے رہے نا، ہاں میں نے سنا ہے کہ نہیں دے رہے، تو یہ کنفرم ہو گیا۔ اچھا اب کب دیتے ہیں؟ اب کب دیتے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ، آپ کسی کے محرم کے صورت میں، جہاں امی ہے آپ کے پاس، بچوں کی امی آپ کے ساتھ ہے، تو بھلے آپ کی عمر 25 سے 30 سے دے دیتے ہیں، نوجوان کو دے دیتے ہیں، یہ قانون ہے ہمارا۔ اب یہ یار لوگ کیا کرتے ہیں، سب نہیں، یعنی مختلف قافلے بناتے ہیں حج کے، عمرے کے حج کے قافلے بناتے ہیں۔ یہ مجھے پتا چلا، اللہ بہتر جانے سچ کتنا جھوٹ کتنا، سارے ایسا نہیں کرتے ہوں گے، لیکن جو کرتا ہے وہ حرام کرتا ہے، جہنم میں لے جانے والا کام کرتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ یار تم دے دو پاسپورٹ، ہم آپ کی ترکیب بنا دیتے ہیں۔ یہ ترکیب کیا بناتے ہیں کہ کسی نہ کسی عورت کے ساتھ کسی کا بیٹا بنا دیتے ہیں، کسی کا باپ بنا دیتے ہیں، کسی کا شوہر بنا دیتے ہیں معاذ اللہ، اور اس کو یہ قافلے میں دھکا مار کے ہوائی جہاز میں بٹھا دیتے ہیں۔ ایسا ہو رہا ہے نا؟ آپ عوام میں سے سنا ہو رہا ہے نا؟ ہو رہا ہے نا؟ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ دھوکہ ہے نہیں تو جھوٹ ہے۔ تو اب اگر پھر آپ اس طرح جاؤ، پھر کیا بولا، اے آقا نے مدینہ بلا لیا، آقا نے مدینہ بلا لیا، جھوٹ بولتے ہو۔ آقا اس طرح مدینہ بلائیں گے تم کو کہ تم جھوٹ بول کے آ جاؤ، دھوکہ دے کر آ جاؤ، کسی کی ماں بہن کو اپنی بیوی بنا کے آ جاؤ، ایسے وہ آقا ایسے بلائیں گے تم کو؟ نہیں، ایسا نہیں کیا، توبہ کرو۔ نہیں، مدینے جائیں گے اور انشاءاللہ سچے راستے سے جائیں گے، آقا بلائیں گے تو راہیں بھی کھل جائیں گی، حلال طریقے پر جائیں گے انشاءاللہ۔ نہیں تو پھر یہ کہ یہی ہمارا مدینہ انشاءاللہ۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے مدینے میں، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ تو اگر آپ کی امی ساتھ ہے یا بچوں کی امی ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، آپ وہ حلال طریقے پر جائیں، ورنہ جھوٹ بول کے دھوکہ دے کر نہ جائیں پلیز۔ تو یہ آج کل ہو رہا ہے۔ یہ مجھے بلال میرے بیٹے نے پچھلے دنوں بتایا تھا، اور میرے کو بولا باپا یہ بہت جا رہے ہیں آج کل، وہ رمضان کا آخری مطلب دنوں میں شعبان کے کہا تھا کہ اب بہت جا رہے ہیں آپ بولو، لیکن میں بھول جاتا تھا، آج مجھے یاد آ گیا تو میں یہ بھی بول دوں کہ ابھی بھی بہت سارے جھوٹ بول کے جا رہے ہوں گے، اور سب کو ایک ایک کو بول دو آقا نے بلا لیا، مبارک، تو مٹھائی، تو تحفہ، دعا میں یاد رکھنا، سلام میں یاد رکھنا۔ ارے کیا یار، جھوٹ بول کے جا رہے ہو یار، دھوکہ دے کے جا رہے ہو، بول دو آقا نے بلایا۔ توبہ توبہ استغفر اللہ، توبہ کرو یار، مت جاؤ، رک جاؤ یار، رک جاؤ، بھلے ویزا لگ گیا رک جاؤ۔ اور جو اس طرح قافلے والے کرتے ہیں وہ ایسا حرام کام نہ کریں، وہ بھی توبہ کریں۔ اور نہیں ٹھیک ہے، تھوڑے آتے ہیں نا پیسنجر، آپ کو تھوڑے ملیں گے، مسافر تھوڑے ملیں گے، تھوڑے ہی صحیح یار، تھوڑے میں لاس ہوتا ہے۔ دوسرا کام کر لو یار، یہی کام ہے کیا؟ اگر لاس ہوتا ہے تو نفے میں ہی نقصان ہوتا ہوگا، اس میں کون سی نوکری ان ہوتی کی ہے؟ پاپا کو کیلکولیشن ایسی ہوتی ہے کہ اتنے پیسنجر ہوں گے، اتنا یہ ہوگا، تب جا کر اتنے، کیونکہ انویسٹر ہوں گے، ان کو اتنا نفع دینا، ان کو اتنا نفع دینا، اتنا بچنا، یہ ساری کی کیلکولیشن ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے بھی، کنفرم نہیں کر رہا ہوں، اس وجہ سے بھی شاید یہ صاحب کچھ بھی کرا کر کسی صورت پیسنجر بھیجو، اپنی ٹکٹیں نکلنی چاہیے، اپنی ہوٹلیں، اپنی جگہیں بھرنی چاہیے، سب سے ترکیبیں برابر ان کی لائنیں، کیونکہ وہاں ہوٹلیں یا ٹکٹیں پہلے سے بکنگیں کی ہوئی ہیں، سستی ٹکٹیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، 100 قسم کے ان کے میٹر ہوتے ہیں، تب جا کر سروائیو کرتے ہیں، کھانے کا آرڈر الگ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کو بھیجنا ہی پڑ جاتا ہو۔ توبہ توبہ، حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں جاتا ہے نا تو تمام انسانوں کی، فرشتوں کی اس پر لعنت برسنا شروع ہوتی ہے، اور وہ لقمہ پیٹ میں ہے اور مر گیا تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حرام خور جو ہے، اس حرام کماتے جھوٹ بول کے۔ اور جو بدن حرام سے پلے گا بڑھے گا، جس کی نشو و نما حرام پر ہوگی، یہ حدیثوں کے مضامین عرض کر رہا ہوں، تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، جہنم میں چلے گا، جو حرام سے پلے گا بڑھے گا۔ تو یار نہیں کرو۔ اگر کوئی ایسے قافلے والا، ایسے کاروان والا سن رہا ہے جو ایسا کرتا ہے، جلدی SMS کرو کہ ہم نے توبہ کر لی یار۔ آپ فارغ کر دو، جن کو غلط کیا ہے، سفر نہیں کر رہا، ان کو معذرت کر لو کہ اگر آپ کو تکلیف ہوئی، ہم آپ کو نہیں بھیجتے، آپ فلاں کے بیٹے نہیں ہو، آپ فلاں کے شوہر نہیں ہو، یار ہم نے رونگ نمبر لگا دیا، گناہ کیا، ہم توبہ کرتے ہیں۔ بھلے وہ ناراض ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ناراض سے